بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نصور سلیم کی گفتگو کی تمام مشقی سوالات عمل کریں گے۔ اس میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ ڈپٹی نذیر احمد کی مشہور ناول توبۃ النصوح میں سے نصور سلیم کی گفتگو کا جو حصہ ہے وہ آپ کی کتاب میں شامل ہے۔ چلیے بچوں، ہم اس کے مشقی سوالات شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سلیم باپ کے سامنے جانے سے خوفزدہ کیوں تھا؟ اس کا جواب ہے کہ سلیم کے والد نے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اپنی سابقہ غلطی کا احساس ہونے پر اپنے مزاج اور انداز کو خاصا تبدیل کر لیا تھا، اور اب وہ بچوں کی عادات اور اطوار پر خاص نظر رکھتے تھے۔ اس لیے سلیم اپنے باپ کے طلب کرنے پہ خوفزدہ تھا کہ نہ جانے کیا سوال پوچھ لیں۔ اگلا سوال ہے کہ سلیم کو ایک دم تمام کھیلوں سے کیوں نفرت ہو گئی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت بی کے سمجھانے اور یہ احساس دلانے پر کہ وقت بہت قیمتی شے ہے، اسے فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے دوست اور اچھی مصروفیات انسان کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتی ہیں۔ ان تمام باتوں کو سن کر سلیم کو تمام کھیلوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ اگلا سوال کہ حضرت بی نے پہل سلیم کو کس بات پہ ٹوکا؟ جواب ہے کہ حضرت بی نے سب سے پہلے سلیم کو سلام نہ کرنے پہ ٹوکا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا برا مت ماننا، بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے بڑوں کو سلام کرتے ہیں۔ باپ نے سلیم سے ساری بات تفصیل سے بیان کرنے کو کیوں کہا؟ اس کا جواب ہے، باپ نے سلیم کو ساری بات تفصیل سے بیان کرنے کا اس لیے کہا کیونکہ وہ حضرت بی کی شخصیت اور ان کے تربیت کے انداز کو جاننا چاہتے تھے۔ وہ سلیم کی شخصیت کو یکسر بدلا ہوا دیکھ رہے تھے۔ پڑھائی سے بھاگنے اور کھیل میں بہت زیادہ دلچسپی رکھنے والا بچہ اب سنجیدگی سے پڑھائی کی طرف راغب ہو چکا تھا اور کھیل تماشوں سے دور ہو گیا تھا، ساری بری عادتیں چھوڑ چکا تھا۔ اگلا سوال ہے، حضرت بی نے کس بات پر سلیم کو قصوروار ٹھہرایا؟ اس کا جواب ہے، ایک دن سلیم کا جھگڑا ہمسائے کے لڑکے سے عین حضرت بی کے گھر کے سامنے ہو گیا۔ سلیم اور لڑکے کے درمیان سخت کلامی گالی گلوچ کے بعد مارکوٹائی بھی ہوئی۔ حضرت بی نے سلیم کو گھر میں بلوایا اور کہا کہ جھگڑالو اور بدتمیز لڑکے سے دوستی رکھنا ہی سلیم کی غلطی ہے، آدمی کی عزت اور اس کی عادت اور مزاج سے ہے۔ اسٹوڈنٹس، اگلا سوال ہے کہ حضرت بی نے سلیم کی کس بات پر آہ کھینچی؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت بی کے پوچھنے پر جب سلیم نے اپنے دن بھر کے معمولات بتائے تو حضرت بی کو یہ سن کر سخت افسوس اور رنج ہوا کہ دن بھر میں سلیم نے اپنے معمولات میں اللہ کی یاد، ذکر، اذکار یا عبادت کا ذکر تک نہیں کیا۔ کس بات پر سلیم کا حضرت بی کے گھر جانا چھوٹ گیا؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت بی نے سلیم کو سر منڈوانے کی تاکید کی کہ بالوں کی دیکھ بھال میں بہت سا وقت صرف ہوتا ہے اور وقت ایسی چیز نہیں کہ جسے ایسی فضول باتوں میں ضائع کیا جائے۔ اگلے دن جب سلیم نے حجام کو بڑے بھائی کی موجودگی میں بال مونڈنے کا کہا تو بڑے بھائی آگ بگولا ہو گئے۔ سلیم کے ساتھ ساتھ حضرت بی اور ان کے نواسوں کو بھی برا بھلا کہا۔ سلیم کے بڑے بھائی صاحب سلیم سے خفا کیوں تھے؟ اس کا جواب ہے کہ سلیم کے بڑے بھائی صاحب جدید تہذیب کے دل دادا اور اخلاق سے عاری انسان، جو روایات اور اقدار سے بغاوت پر آمادہ تھا، اور سلیم کی شخصیت کو حضرت بی کی تربیت کے رنگ میں سلیم کو رنگتا دیکھنا کلیم کو پسند نہ آیا تھا۔ اسٹوڈنٹس، اب سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست بیان پر نشان لگائیں تاکہ جملہ مکمل ہو جائے۔ اس میں پہلا جملہ ہے، باپ نے سلیم کو اس لیے بلا بھیجا کہ وہ اس کا دال ٹھیک ہے کہ اس کے حالات دریافت کرنا چاہتا تھا۔ نمبر 2، چاروں لڑکے کئی برس سے محلے میں رہتے ہیں مگر کسی کو بے ٹھیک ہے کانوں کان خبر نہیں۔ نمبر 3، ایک بہت بوڑھی سی عورت تخت پر، اس کا حصہ دال پہ آپ ٹک کر دیجئے، جائے نماز بچھائے بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی تھیں۔ نمبر 4 ہے، حضرت بی نے سلیم سے کہا کہ یہ عادتیں جو تم نے سیکھی ہیں، اس کا حصہ جیم، اس پہ آپ ٹک کر دیجئے، تمہیں بہت فائدہ دیں گی۔ بچوں، اگلا سوال ہے کہ حضرت بی کی شخصیت پر 5 جملے تحریر کریں۔ حضرت بی بہت نیک اور دیندار خاتون تھیں۔ وہ نہ صرف اپنے نواسوں بلکہ ان کے دوستوں کی بھی تربیت پر خصوصی توجہ دیتی تھیں۔ وہ اپنی اخلاقی اقدار اور روایات سے بہت محبت کرتی تھیں اور نوجوان نسل پر نئی تہذیب کے برے اثرات دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتی تھیں اور نئی نسل کو ہر ممکن طریقے سے ان برے اثرات سے بچانا چاہتی تھیں۔ ان کی تربیت کا انداز شفقت اور محبت بھرا ہوتا تھا۔
اسٹوڈنٹس اب کچھ جملے ہیں جن کی وضاحت کرنی ہے. سبق کی پڑھائی کے دوران ان کی وضاحت ہو چکی ہے. بہرحال مختصراً یہاں بھی ہم وضاحت میں کر دیتی ہوں. الف ہے کہ ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا. آموختہ سبق کو کہتے ہیں جو سبق پڑھایا جاتا ہے، کچھ سکھایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے. اس کی وضاحت ہے کہ اس جملے میں سلیم اپنے باپ کو اس دن کا واقعہ سناتا ہے جس دن اس کی حضرت بی کے نواسے سے بات ہوئی. اس دن مدرسے میں سلیم کو اپنا سبق یاد نہ تھا اور استاد نے ڈانٹ کر حضرت بی کے مجلے نواسی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ گھر سے گھر ملا ہوا ہے، اسی کے پاس جا کے یاد کر لیا کرو. جملہ ہے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا. اس کی وضاحت ہے حضرت بی کے سمجھانے اور وقت کی قدر اور اہمیت کا احساس دلانے پر سلیم کو اپنے وقت کے ضائع ہونے کا احساس ہوا اور اس کا دل تمام قسم کے کھیلوں سے کھٹا ہو گیا. اگلا جملہ ہے ایسا پیارا لڑکا اور گن ایسے خراب. اس کی وضاحت ہے کہ حضرت بھی سلیم کو ہمسائے کے لڑکے کے ساتھ بدکلامی کرنے اور گالی گلوچ کرنے پر سخت خفگی کا اظہار کرتی ہیں اور انہیں افسوس ہوتا ہے کہ ان کی باتوں کا سلیم نے کوئی اثر نہ لیا. ساتھ یہ ڈر بھی کہ کہیں ان کا نواسہ سلیم کی بدکلامی اور بدتمیزی کا اثر قبول نہ کر لے. ایک اور جملہ وہ سر پر چڑھ کر مجھ سے لڑا. اس کی وضاحت ہے کہ اس جملے میں سلیم حضرت بی کے سامنے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے سارا الزام ہمسائے کے لڑکے کے سر ڈال دیتا ہے کہ وہ بلا وجہ مجھ سے لڑا اور کہتا ہے کہ لڑائی میں پہل میں نے نہیں کی بلکہ اسی لڑکے نے کی ہے. اگلا جملہ ہے ہزار ہاں نصیحت کی مگر بڑ زبان یاد نہیں. اس کی وضاحت ہے کہ سلیم اپنے باپ کو حضرت بی کی شفقت اور ان کے انداز تربیت کو بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ مدتوں حضرت بی کے گھر جاتا رہا اور انہوں نے اسے بہت سی اچھی باتیں بتائیں مگر اسے اب زبانی یاد نہیں. بڑ زبان کا مطلب ہوتا ہے زبانی. عزیز طلبہ، اب کچھ محاورات ہیں، ان کے معنی آپ سن لیجئے اور ان کا جملوں میں بھی استعمال آپ دیکھ لیجئے. پہلا لفظ ہے کانوں کان خبر نہ ہونا. اس کے معنی ہے چپ چاپ کوئی کام ہو جانا، بڑی خاموشی سے کوئی کسی کام کا ہو جانا. اس کا جملہ ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی دشمن ممالک کو کانوں کان خبر نہ ہوئی. محاورہ ہے زمین میں گڑ جانا، یعنی بہت زیادہ شرمندہ ہونا. حضرت بی نے سلیم کو سلام نہ کرنے پر ٹوکا تو شرم کے مارے وہ زمین میں گڑ گیا. اگلا محاورہ ہے پیٹھ ٹھونکنا، یعنی کہ شاباشی دینا. جو بنائے ہے وہ سنیے کہ سالانہ امتحان میں بہترین کارکردگی دکھانے پر اساتذہ نے کامران کی پیٹھ ٹھونکی. اگلا محاورہ ہے غصہ فرو ہونا، یعنی کہ غصہ ختم ہونا. علی کا غصہ فرو ہوتے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا. دوسرا محاورہ سن لیجئے آنکھیں نیچی کرنا. عامر نے ابو کی تلخ باتیں سن کر شرم سے آنکھیں نیچے کر لی. آنکھیں جھک جانا یا کسی بات پہ شرمندگی ہونا، اس کے بھی وہی معنی ہوتے ہیں. دل کھٹا ہونا، یعنی کہ بد دل ہو جانا، دل کا بڑھ جانا. انٹر اسکول ٹورنامنٹ میں ہماری ٹیم کی ناکامی کے باعث سبھی کھلاڑیوں کا دل کھٹا ہو گیا. جو یہ کچھ مشکل الفاظ ہیں جو سبق میں معنی میں بتاتی رہی ہوں آپ کو، آپ ذرا دوبارہ انہیں دیکھ لیجئے. بیدارہ کا معنی ہوئے جگانے والا. گنجفہ تاش کے پتوں کی طرح کھیلا جانے والا کھیل. اس میں 3 کھلاڑی یہ کھیل کھیلتے ہیں. مبتدی ابتدا کرنے والا یا سیکھنے والا. آموختہ سبق سکھایا ہوا یا پڑھایا ہوا. بصر و چشم سر آنکھوں پر، یعنی بہت خوشی سے. ٹھیک ہے، بصر سر تو سر کو کہتے ہیں اور چشم آنکھ کو کہتے ہیں. بصر و چشم یعنی سر آنکھوں پر. دالان ایک قسم کا بڑا کمرہ، جیسے لاؤنج آج کل ہم لاؤنج کہتے ہیں، اس کو دالان کہا جاتا ہے اردو میں. کنجڑا سبزی بیچنے والا. خوبو عادت. پیٹھ ٹھونکنا ہمت بندھانا، شاباشی دینا. یکنشد دو شد، ایک نہیں دو. ٹھیک ہے نا، فارسی کا محاورہ ہے یکنشد دو شد، اس کا مطلب ہے ایک نہیں دو. زبوں خراب حالت. دور دور پھٹ پھٹ، برا بلا کہنا. غیبت کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا. منفعد کا معنی ہے فائدہ. بالا خانہ اوپر کی منزل. شطرنج ایک کھیل، اس میں شاہ، وزیر، فیل، گھوڑا اور پیادوں کے مہرے استعمال ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہی ہوگا شطرنج کس قسم کا کھیل ہوتا ہے. بڑے ذہین قسم کے لوگ اسے کھیلا کرتے ہیں. کہا جاتا ہے اس میں مطلب عقل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. کوڑیاں کوڑی کی جمع ہے. گھونگے کی ایک صورت جو سمندر میں ملتا ہے. کھیل کے علاوہ کسی زمانے میں ادنا سکے کے طور پہ، یعنی معمولی سکے کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا تھا. منجھلا کا معنی ہے درمیانہ. اور قبلہ رو، کعبے کی طرف منہ کیے ہوئے. قبلہ کعبے کو کہتے ہیں، رخ کرنا.
یا منہ کرنا. گرفت کرنا، پکڑنا. گن خوبی، کرشمہ کا مطلب انوکھا واقعہ. متعلق یکسر یا بالکل. لچھن بری عادت اس کے معنی ہیں. آپ دیدہ کا معنی ہے آنسو بھرانا. ترک کرنا، چھوڑ دینا. جغلی شکایت بیان کرنا. عزیز طلبہ، یہ تمام مشق مکمل ہو گئی ہے. امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کچھ آپ کا سوال ہے یا کوئی سجیشن آپ دینا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے میسج کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. خوش رہیے، سلامت رہیے. اللہ حافظ.